الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین واصحاب الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرۃ من الخاسرین. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، آج ہم اس روایت من کنت مولا فہذا علی مولا، روایت غدیر، اور اس کو روایت ولایت بھی کہا جاتا ہے، اس کی سند کے اعتبار سے کچھ گفتگو کریں گے، اس لیے کہ اس روایت سے فریق مخالف اپنے عقیدے کی اس بات اور اپنے عقیدہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے بطور دلیل کے اس روایت کو پیش کرتا ہے، جبکہ اگر اس روایت کو دیکھا جائے تو فریق مخالف کے اپنے مذہب کے اصول کے مطابق بھی یہ روایت سند کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے اور متن کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، جبکہ فریق مخالف اس کو امت مسلمہ کی مصادر سے پیش کرتا ہے. تو آج ہم امت مسلمہ کی مصادر سے اس روایت کو دیکھیں گے کہ امت مسلمہ کی مصادر کے اعتبار سے اس روایت کی کیا حقیقت حال ہے. تو امت مسلمہ کے مصادر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو امت مسلمہ کے مصادر میں کہیں بھی کوئی ایک روایت بھی صحیح سند کے ساتھ اور ثقہ راویوں سے منقول نہیں ہے، بلکہ اس روایت پر محدثین نے جرح کیا ہے، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جرح بھی اس پر منقول ہے کہ تاریخ کبیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت غدیر پر بہت سخت جرح فرمائی ہے، اور جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جرح موجود ہو تو باقی محدثین کی اس کے اوپر ثقاحت کرنا یا اس کی صحت کا حکم کرنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث کے سامنے قابل قبول نہیں ہے. اور اسی طرح من کنت مولا فہذا علی مولا، جس طرح ہم نے گزشتہ اپنی گفتگو میں یہ بات بھی واضح کی تھی کہ یہ قابل استدلال نہیں ہے، تو اسی طرح یہ سند کے اعتبار سے بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو اس پر بہت زیادہ جرح موجود ہے. جیسے 8ویں صدی ہجری کے دو بڑے عالم علامہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 728 ہجری اور حافظ جمال الدین ذیلی رحمۃ اللہ علیہ 762 ہجری، دونوں اس روایت کی سند پر جرح کرتے ہوئے محدثین سے ان کے اقوال کو نقل کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کن کن محدثین نے اس پر جرح کی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فلا یصح من طریق الثقات اصلا، کہ کہیں بھی یہ ثقہ راویوں کے سند سے کہیں سے بھی یہ روایت ثابت نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے. منہاج السنہ طبع قدیم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 86، کہ یہ روایت ثقہ اور معتبر طریقے سے بنیادی طور پر ثابت ہی نہیں ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے. نمبر 2، احادیث الجار وان کثرت رواتها لکنها كلها ضعیفۃ وکم من حدیث، کہ کتنی ایسی حدیثیں ہیں کثرت رواتہ کہ اس کے روات اس کے راوی بہت زیادہ ہیں، وتعددت طرقہ اور اس کے طرق بھی زیادہ ہیں، وهو حدیث ضعیف اور وہ روایات ضعیف ہیں، کہ حدیث طیری جیسے کہ حدیث طیر و حدیث الحاجم والمحجوم و حدیث من کنت مولا فعلی مولا، جیسے یہ حدیث من کنت مولا فعلی مولا، بل قد لا یزید کثرت الطرق الا ضعفا، کہ زیادہ نہیں کرتے کثرت طرق سوائے ضعف کے. نصب الرایہ علامہ ذیلی رحمہ اللہ نصب الرایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 360 پر اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ جن کی کثرت روات بھی پائی جاتی ہے اور تعدد طرق بھی پائے جاتے ہیں، یعنی اس کے راوی بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کی سندیں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ضعیف ہیں. کہ کثرت طرق لا یزید کثرت الطرق الا ضعفا، کہ کثرت طرق یعنی ان کی سندوں کا زیادہ ہونا وہ سوائے ضعف کے اور کسی چیز کو زیادہ نہیں کرتا.
اور ہاں وہاں سند کا زیادہ ہونا وہاں فائدہ دیتا ہے کہ جہاں سند میں راوی ثقہ ہوں اور اس پر فریقین دلیل پکڑ سکتے ہوں اس سے، وہاں یہ فائدہ دیتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح فرمایا جیسے کہ حدیث طائر ہے یا حدیث حاجم المعجوم ہے یا حدیث من کنت مولا، بطور مثال کے ان کو علامہ ذیلی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے۔ اور اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کی سند پر جرح کرتے ہوئے صرف اپنی طرف سے اس کو منقول نہیں کیا، بلکہ پہلے جو محدث گزرے ہیں ان کی طرف سے اس بات کو نقل بھی کیا ہے کہ پہلے محدثین نے بھی اس روایت کی سند پر جرح کی ہے۔ جیسے منہاج السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 320 پر نقل کرتے ہیں، تنازع الناس فی صحتہ، کہ لوگوں نے من کنت مولا فہذا علی مولا اس روایت میں کی صحت میں جھگڑا کیا ہے۔ فنقل عن البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، و ابراہیم الحربی، اور ابراہیم حربی سے تاریخ کبیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جرح موجود ہے۔ اور جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث کی جرح موجود ہو اور وہاں اگر کوئی اور ثقات کا حکم بھی لگائے تو ترجیح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جرح کو ہوگی، تو تاریخ کبیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جرح موجود ہے۔ فنقل عن البخاری و ابراہیم الحربی و طائفۃ من اہل العلم بالحدیث، اور اہل علم جو حدیث کو نقل کرنے والے ہیں ان کے ایک گروہ سے اس بارے میں، اس کی صحت کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں۔ انہم طعنوا فیہ، انہوں نے اس میں انہم طعنوا فیہ، اہل علم نے اس میں ذوب کا حکم لگایا ہے اور طعن کیا ہے، وضعفوا، اور اس میں ذوب کا حکم لگایا، وقال ابو محمد حزم واما من كنت مولا فعلی مولا فلا یصح، یہ صحیح نہیں ہے، من طریق الثقات اصلا، ثقات کے طرق سے بالکل یہ کہیں بھی یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح منہاج السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 320 پر یہ موجود ہے۔ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے صاحب السنن 275 ہجری اور امام ابو حاتم الرازی 327 ہجری نے بھی اس کی صحت میں کلام کیا۔ عمدۃ المحدثین علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، الطاعنون فی صحتہ جماعت من ائمۃ الحدیث، کہ ائمہ حدیث کی ایک جماعت نے اس کی صحت میں طعن کیا ہے۔ وعدوا له المرجوع الیہم کابی داود السجستانی و ابی حاتم الرازی، کہ ان لوگوں نے بھی اس کی صحت میں طعن کیا ہے اور اس کی سند پر ذوب کا حکم لگایا ہے۔ اور اس طرح اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے محدثین نے اس روایت پر جرح کی ہے اور اس پر ذوب کا حکم لگایا ہے، یعنی کسی جیسے بیان کیا جا رہا ہے فلا یصح من طریق الثقات اصلا، کہ یہ بالکل ثقات کے طرق سے کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہے، تو یہ روایت بالکل ثقت سند سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اب اس صورت میں اس روایت سے استدلال کرنا اور اس سے اپنے عقیدے کو ثابت کرنا تو یہ ایک جہالت پر مبنی ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کا کہنا ہے کہ فریق مخالف کے مذہب کا تعلق جہالت سے ہے اور حقیقت حال سے نہیں ہے، جبکہ فریق مخالف کو چاہیے تھا کہ اپنے عقیدے کے لیے کوئی قطعی قرآن کی آیت محکم پیش کرتا جس میں عقیدہ امامت کا ذکر ہوتا، جبکہ قرآن مقدس کی کسی ایک آیت میں بھی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ محدثین نے بھی جرح کی ہے۔ ابھی ہم فریق مخالف کے اپنے گھر سے دو حوالے پیش کرنے لگے ہیں جس میں فریق مخالف خود اس بات کو تسلیم کرتا نظر آتا ہے کہ ان سے صراحتاً کہیں سے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت یا امامت کے بارے میں یا ان کے حجت ہونے کے بارے میں یہ روایت نہیں ہے اور صراحتاً یہ دلالت نہیں کرتی۔ جیسے فریق مخالف کے مذہب کا معتبر مصنف علامہ طبرسی اپنی کتاب الاحتجاج میں نقل کرتا ہے، اثبت حجت اللہ تعریضا لا تصریحا بقولہ فی وصیتہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کا حجت ہونا اس سے تعریضاً تو ثابت ہوتا ہے لیکن تصریحاً نہیں، یعنی یہ صراحتاً اس پر دلالت نہیں کرتی، اور جو روایت صراحتاً دلالت نہیں کرتی، صحیح نہیں ہے، صریح نہیں ہے، غیر معرض اور مرفوع روایت نہیں ہے، تو اب اس صورت میں اس روایت سے استدلال کرنا ہی درست نہیں ہے۔ اثبت حجت اللہ تعریضاً، کہ اس سے اللہ کا حجت ہونا تعریضاً تو ثابت ہوتا ہے، لا تصریحاً، یعنی یہ صراحتاً اس بات پر دلالت نہیں کرتی،
بقولہ فی وصیتہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ ان کا فرمان وصیت میں من کنت مولا فعلی مولا، کتاب الاحتجاج صفحہ نمبر 135 طبع نجف اشرف۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ علامہ طبرسی فریق مخالف کے مذہب کا معتبر مصنف اس بات کے خود اقرار کرتا ہے کہ اس سے صراحتاً کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، بلکہ تعریضاً اس سے ولایت کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ صراحتاً اس سے کوئی حکم، اور جس روایت سے صراحتاً حکم ثابت نہ ہو تو وہ بطور دلیل کے اس کو استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا، اس کو بطور استدلال کے پیش ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ فریق مخالف کے مذہب کا دوسرا مصنف علامہ طوسی اپنی کتاب شرح تجرید میں صفحہ نمبر 230 طبع قم نقل کرتا ہے کہ اختلافو فی دلالتہ علی الامارہ، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امارت، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں اس کے دلالت میں اختلاف ہے کہ یہ اس بارے میں صحیح صریح اس پر دلالت کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اختلافو فی دلالتہ علی الامارہ، کہ اختلاف ہے فی دلالتہ علی الامارہ، امارت پر اس کی دلالت کے بارے میں اختلاف ہے، شرح تجرید صفحہ نمبر 230 طبع قم۔ تو ہم نے دو گواہیاں فریق مخالف کے اپنے گھر سے پیش کر دی ہیں، جس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ فریق مخالف اگر اس روایت کو دیکھے تو یہ لفظ مولا کو اگر دیکھے تو اس صورت میں یہ متشابہ اور مشترک ہے، قابل استدلال نہیں ہے، اور اگر سند کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر بھی یہ روایت قابل استدلال نہیں ہے۔ اور اس طرح ہم نے امت مسلمہ کے محدثین کی طرف سے بھی اس بات کو واضح کیا ہے کہ امت مسلمہ کے محدثین علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ اور بھی محدثین کی اس کے اوپر اس کی سند پر جرح موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فریق مخالف کے اپنے گھر سے بھی ہم نے اس کی دلالت کے بارے میں دو گواہیاں پیش کر دی ہیں کہ اس سے صراحتاً سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی وصیت یا ان کی امارت یا ان کی خلافت ثابت نہیں ہوتی، جو فریق مخالف کا مدعا ہے، جو فریق مخالف کا دعویٰ ہے۔ تو دعوے کے مطابق فریق مخالف کی دلیل نہیں ہے، تو اس لیے اس روایت کو بطور استدلال کے پیش کرنا درست نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔